ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ریڈ لائن اسپیشل لاہور اسٹوڈیو سے آج کی سب سے بڑی خبر جس نے پاکستان کو کیا دنیا بھر کو جہاں جہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے معلومات کے ڈھانڈے ہیں اپنی گرفت میں لیا ہوا ہے، وہ خبر ہے عمران خان کی صحت سے متعلق وہ رپورٹ جو سلمان صفدر نے عدالت کے دوست یا معاون کی صورت میں چیف جسٹس کے سامنے سبمٹ کی تھی۔ آج اس کا متن سامنے آ گیا ہے، اس کے اندر بہت ساری باتیں ہیں۔ میں اس پروگرام میں آپ کے سامنے پاکستان تحریک انصاف کے چیلنجز بھی رکھنا چاہوں گا۔ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ مقتدرہ کی جو طاقتیں ہیں اور جو حکومت کے اندر خانے کے لوگ ہیں وہ ہمیں اس رپورٹ کے بعد ہونے والے معاملات کے بارے میں کیا بتا رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کیا سوچ رہی ہے۔ ہم آپ کو فیصل وابڈا کا جو سینیٹر ہیں ایک خصوصی انٹرویو بھی سنوائیں گے جو اس رپورٹ کے تشخیص ہونے سے پہلے ہم نے ان سے ریکارڈ کیا اسلام آباد اسٹوڈیوز میں، جس کے اندر وہ بڑی دلچسپ باتیں کر رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کیسے اندر خانے مل کر اسٹیبلشمنٹ اور نظام کو سپورٹ کرنے کے لیے کام کر رہی ہے۔ بالخصوص انہوں نے سہیل آفریدی کا ذکر کیا۔ عمران خان کو باہر آتا ہوا نہیں دیکھ رہے تھے، لیکن جس طرح میں نے کہا کہ اب رپورٹ کے آنے کے بعد ایک جگہ سے آواز اٹھ رہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان کے معاملے کو جیل سے باہر نکال کر صحت کی وجہ سے یا اور وجوہات کی بنیاد پر ہم نے طے کرنا ہے۔ جو رپورٹ سبمٹ ہوئی کہنے کو تو سلمان صفدر کی رپورٹ ہے، لیکن اصل میں یہ ایم ایس کیورائی کی رپورٹ ہے جو عدالت نے خود نامزد کیا تھا۔ اس کے بہت سارے پیراگرافس ہیں، آپ ان کو پڑھ چکے ہوں گے، نہیں تو آپ کو ضرور پڑھنا چاہیے، لیکن جو آپریٹو پیراگراف ہے اس کے مطابق عمران خان نے کہا ہے، یہ عمران خان کا اپنا بیان ہے جو انہوں نے وہاں پر بیٹھ کر سلمان صفدر کو دیا کہ ان کی دائیں آنکھ کی بینائی صرف 15% رہ گئی ہے۔ ان کے اپنے بیان کے مطابق اکتوبر 2025 تک دونوں آنکھوں کی بینائی 6/6 تھی۔ اگرچہ آپ عمران خان کی پرانی تصاویر اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو 20 ایسی تصویریں ملیں گی جس کے اندر عمران خان نے بینائی کے چشمے پہنے ہوئے ہیں، لیکن ان کے اپنے بیان کے مطابق 6/6 تھی ان کی نظر، اور اب ان کے اپنے بیان کے مطابق 15% رہ گئی ہے۔ اس کے بعد مسلسل دھندلاہٹ اور نظر کے مدھم ہونے کی شکایت بھی انہوں نے کی، اور اس کے بعد ان کے بیان کے مطابق سپرنٹینڈنٹ جیل کو شکایت سے آگاہ کیا لیکن کوئی مؤثر اقدام نہیں اٹھایا گیا۔ اس کے بعد ان کے اپنے بیان کے مطابق اچانک دائیں آنکھ کی بینائی مکمل ختم ہو گئی، جس کے بعد پمس ہسپتال کے ماہر امراض چشم ڈاکٹر محمد عارف کو معائنے کے لیے بلایا گیا۔ عمران خان کے مطابق اس رپورٹ میں لکھا ہے کہ ان کی آنکھ میں کلاٹ بن گیا تھا جس سے شدید نقصان پہنچا۔ علاج بشمول ایک انجیکشن کے باوجود ان کی دائیں آنکھ کی بینائی محض 15% تک محدود ہو کے رہ گئی ہے۔ اس میں اور بھی بہت ساری باتیں ہیں۔ عمران خان کی جو لیونگ کنڈیشنز ہیں ان کے اوپر اس رپورٹ نے فوکس کرنا تھا، لیکن معاملہ ان کی صحت کے اوپر بھی گیا، معاملہ ان کے اپنے جو خیالات ہیں اپنی حالت کے بارے میں ان کے اوپر بھی گیا۔ تو جو ایم ایس کی رائے ہیں جنہوں نے خود جا کے آبزرو کرنا تھا وہ بنیادی طور پر عمران خان کا ایک مفصل بیان لے کر کورٹ کے سامنے آئے۔ کورٹ نے جو آج بیانات دیے وہ بڑے اہم ہیں۔ یہ کہا گیا کہ 2 رکنی بینچ کی طرف سے کہا گیا جس کے اندر چیف جسٹس پاکستان یا آفریدی بھی موجود تھے اور جسٹس شاہد بلال حسن صاحب بھی موجود تھے کہ عمران خان کا معائنہ کروایا جائے اور بیٹوں سے بات کروائی جائے جلد از جلد۔ ایک تاریخ بھی لکھی 16 فروری کی، اور ایکسپرٹ سے آپ نے ان کی آنکھ کا معائنہ کروانا ہے، اور یہ انہوں نے بہرحال کہا کہ فیملی ممبرز کی موجودگی میں یہ معائنہ نہیں ہو سکتا، اس کو انہوں نے مسترد کر دیا۔ یہ بھی کہا کہ جو جیل کے اندر حفاظتی اقدامات ہیں ان سے وہ مطمئن ہیں، اور کتابوں کو مہیا کرنے کا کہا گیا، اور یہ کہا گیا کہ اگر ڈاکٹرز کتابیں پڑھنے کا مشورہ دیں گے تو فراہم کر دی جائیں گی۔ اٹارنی جنرل نے یہ جواب دیا جو ایڈیشنل اٹارنی جنرل ریپرزینٹ کرتے ہیں حکومت پاکستان کو۔ صحت کا معاملہ اہم ہے، چیف جسٹس کا بیان ہے، مداخلت کی ضرورت ہے۔ اب صحت کی سہولیات کو فراہم کرنا چیف جسٹس صاحب نے فرمایا ریاست کی ذمہ داری ہے۔ اگر قیدی مطمئن نہیں ہے، یہ آپریٹو پارٹ ہے ان کے بیان کا، تو ریاست اقدامات کرے گی۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بھی ہے۔ جبھی جو ان کا ریئیکشن آیا تو رپورٹ کے اندر جو ان کی لیونگ کنڈیشنز کے بارے میں باتیں کی گئی تھی کہ ان کو گندا پانی ملتا ہے، وہ گندی حالت میں ہے، ان کے پاس سن لائٹ اویلیبل نہیں ہے، کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہیں، ان کو ایکسرسائز کا موقع نہیں ملتا، وہ تمام کے تمام معاملات ایک طرف سے آپ نے ختم ہوتے ہوئے آپ کو نظر آیا، لیکن اس کے اوپر انہوں نے فوکس نہیں کیا۔ یہ جو رد ہوا یہ تمام کلام کہ عمران خان ایک ڈیتھ سیل میں موجود ہیں، اس کے اوپر فوکس نہیں ہے۔ فوکس جو ہے ان کا اب بنیادی طور پر عمران خان کی بینائی کی جو کمی ہے
اس کے اوپر ہے کہ اس کو بنیاد بنا کر وہ عمران خان کے لیے سہولت مہیا کرنا چاہتے ہیں اور عمران خان کے گرد ایک احتجاجی موومنٹ بھی کریٹ کرنا چاہتے ہیں۔ تو سلمان صفدر صاحب نے ایم ایس کیو رائے ہونے کے ناطے عمران خان سے جو معلومات حاصل کیں ان کو استعمال کرتے ہوئے آج انہوں نے عمران خان کی رہائی کا مطالبہ کیا۔ تو آج وہ عمران خان کے لائر کے طور پر بات کر رہے تھے، حالانکہ ان کے پاس جو معلومات تھیں وہ بطور ایم ایس کیو رائے انہوں نے حاصل کی۔ سنیے وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اٹ از ٹائم ناؤ کہ عمران خان صاحب کی رہائی کا ٹائم ہو گیا ہے۔ حالات آپ کے سامنے ہیں کہ عمران خان صاحب کی ایک آنکھ کی بینائی صرف 15% رہ گئی ہے اور وہ بڑا کنسرننگ ہے، بہت الارمنگ ہے۔ جب آنکھ کی کنڈیشن اتنی غیر ہو گئی تو اس کا علاج جیل کے اندر ممکن ہی نہ رہا اور ان کو باہر لے جایا گیا بغیر وکلا کو انفارم کیے۔ اگلے 1-2 دن میں ہی لیگل ٹیم جو ہے عمران خان صاحب اور بشرا عمران کے بہاف پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں پرزور اپنی پٹیشنز آن میڈیکل گراؤنڈز دس ٹائم۔ خان صاحب نے سلمان صفدر صاحب کو آج یہ بتایا ہے، جو ان کی رپورٹ آج دی گئی ہے اس میں یہ بتایا ہے کہ 3 ماہ سے ان کو آنکھ میں شدید تکلیف تھی، یعنی نومبر کے مہینے میں کسی وقت یہ تکلیف شدت اختیار کر گئی، لیکن اس کے باوجود ان کو طبی امداد نہیں دی گئی، ڈاکٹر کو نہیں بلایا گیا، جیل کے جو ڈاکٹر تھے وہی ان کو دیکھتے رہے، اور جب ان کی بینائی اپنی دائیں آنکھ میں مکمل طور پہ ختم ہو گئی تو پھر غفور انجم کو تبدیل کیا گیا، نیا ایک ایڈمنسٹریٹر بلایا گیا، اس نے بھی آ کر 10 دن لگائے۔ یہ 26 جنوری ہے جب خان صاحب کو پمس ہسپتال لے کر گئے اور ان کو وہ انجیکشن لگایا، جس کے بعد ان کی کچھ نظر بحال ہوئی ہے 10-15%۔ تو جو لائرز ہیں وہ تو اپنی بات کر رہے ہیں، سلمان اکرم راجہ کا آپ نے بیان سنا اور سلمان صفدر صاحب کا آپ نے بیان سنا، اب وہ لیگل معاملات کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں۔ جو سیاسی لیڈران ہیں ان کے لیے بھی ایک بڑا سخت قسم کا امتحان ہے، کیونکہ انہوں نے عمران خان کی رہائی کو اپنے بیانات کے ذریعے اپنی زندگی کا مقصد بنایا ہوا تھا۔ اب ایک چیلنج ان کے سامنے ہے جس کو وہ بہت بعض جگہوں پر جذباتی انداز سے اور بہت ایک بہتر انداز سے ایک سیاسی دانشمندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ٹیکل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جو جذباتیت ہے اس میں ہم آپ کو جنید اکبر صاحب کا ایک بیان سنوانا چاہتے ہیں، تو سنیے وہ بات کیا کر رہے ہیں۔ جس دن ہمارے اجازت کے بغیر ہمارے ورکر نکل گئے، خدا کی قسم چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ بس کرے، اس ملک پہ رحم کرے، آؤ آئین پہ بات کرے، آؤ ایک دوسرے کو معاف کرے، آؤ آگے بڑھے اس ملک کے لیے۔ اور آپ کی یہ غلط فہمی ہے کہ عمران خان کو کچھ ہو جائے گا۔ یہ جو ورکر کو ہم یہاں بیٹھے لوگوں نے رکا ہے وہ نہیں رکے گا، وہ نہیں رکے گا۔ یہ نہیں ہے کہ عمران خان کا اندھا ہوگا اور آپ آنکھوں سے دیکھیں گے، نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ اگر عمران خان اللہ نہ کرے اندھا ہوگا تو بہت سے لوگ اندھے ہوں گے، یہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ سہیل آفریدی کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے، وہ تو آزادی یا موت والے کنٹینر بنا رہے تھے اور انہوں نے اس کو انویل بھی کیا اور وہ کہہ رہے تھے کہ اسلام آباد کی طرف انہوں نے مارچ کرنا ہے، اور وہ سارے ملک کے اندر موٹیویٹ کرتے پھر رہے تھے، پنجاب میں آئے، سندھ میں گئے، کے پی میں جلسے کرتے پھر رہے تھے۔ آج جب یہ خبر بنی جو پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا نے، جس کو ہم عام الفاظ میں کہتے ہیں، اس خبر کو اٹھا دیا، تو اٹھانے کے بعد جو ان کا بیان آیا ہے وہ شاید تدبر سے بھرا ہوا ہے، اس کے اندر وہ جذباتیت، وہ بیان کی شدت نظر نہیں آتی جو جنید اکبر کے حوالے سے آپ نے سنی۔ سنیے سہیل آفریدی صاحب کیا کہہ رہے ہیں۔ اس حوالے سے ہم نے بھی انشاءاللہ سیریس اقدامات اٹھانے ہیں۔ آپ سب سے بھی یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ بھی عمران خان صاحب کے لیے ہمارے لیے آواز اٹھائیں، اور ہم نے انشاءاللہ تعالی مل کر پاکستان کے سابقہ وزیر اعظم، پاکستان کے سب سے سیاسی جماعت کے تاحیات چیئرمین، اس کے لیے آواز اٹھانی ہے اور اس کو جو ہے اس چنگل سے جو ناجائز حکومت کے قید میں ہے، جو ظالموں کے قید میں ہے، اس سے باہر نکالنا ہے اور اس کا پراپر علاج کروانا ہے۔ ایک اور پاکستان تحریک انصاف کا زاویہ جو بہنوں سے جڑا ہوا ہے وہ بڑا اہم ہے، تو اس کے اوپر علیمہ نے کیا بات کی یہ بھی سننا ضروری ہے، کیونکہ وہ اس معاملے کو کسی اور لیول پر لے جانے کی بات کر رہی ہیں اور وہ چاہتی ہیں کہ اس بینائی والے ایشو کے ذریعے وہ تحریک پیدا کر پائیں اور وہ لیڈرشپ کلیم کر پائیں جو ان کو اس سے پہلے اڈیالہ کے سامنے جو بھی وہ کرتی رہیں اس سے نہیں ملی۔ سنیے علیمہ صاحبہ کیا فرما رہی ہیں۔ ہم نے کچھ نہیں کیا ان کے لیے، اس کا مطلب ہم نے کچھ نہیں کیا کہ اگر ان لوگوں کی جرت ہے، یہ جرت ہے ان سب کی کہ یہ عمران خان کی نظر ختم کرنا چاہتے ہیں، عمران خان کو اسی طرح ختم کرنا چاہتے ہیں۔
اب مسئلہ اس کے اندر یہ ہے کہ ان کی دوسری بہن نے 2 دسمبر کو عمران خان سے ملاقات کی، اور اس ملاقات میں نہ عمران خان کی بینائی کے معاملات کا ذکر آیا، نہ ان کے دوسرے ایشوز بلرنگ آف دا ویژن اس کا ذکر آیا، نہ یہ ذکر آیا کہ وہ بہت زیادہ ریڈنس ہے ان کی آنکھوں کے اندر یا ان کی بینائی جاری ہے، کوئی ذکر نہیں آیا۔ چلتے چلتے جب ان سے پوچھا گیا، 2 دسمبر کی میں بات کر رہا ہوں کیونکہ رپورٹ میں لکھا گیا کہ عمران خان نے کہا ہے کہ اکتوبر آنورڈز ان کی بینائی جو ہے وہ 15% تک رہ گئی تھی۔ 2 دسمبر کو جب عظمہ صاحبہ سے پوچھا گیا چلتے چلتے ملاقات کے بعد کہ عمران خان کی صحت کیسی ہے، تو انہوں نے کیا کہا؟ صحت الحمدللہ ٹھیک ہے، مگر ذہنی وہ انہوں بڑے غصے میں تھے۔ صحت الحمدللہ ٹھیک ہے، بڑے غصے میں تھے، اس میں آپ کو کہیں پر آنکھ کا تذکرہ نہیں نظر آتا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کی آنکھ اس وقت ٹھیک تھی، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ترجیحات تھیں اس وقت 2 دسمبر کو وہ مختلف تھی۔ اب تو بہرحال معاملہ سامنے آ گیا ہے۔ جو رپورٹ کورٹ نے طلب کی تھی اس کے بعد جس قسم کا رد عمل آیا پی ٹی آئی کی طرف سے، ہمارا خیال تھا کہ حکومت کے نمائندگان اور مقتدرہ وہ قوتیں جو پاکستان کے اندر ایک پیج پر رہ کر حکومت کو چلا رہی ہیں یا ان کے ساتھ چل رہی ہیں، وہ شاید اس کے اوپر پریشان ہوں گے، لیکن جو معلومات ہمارے سامنے ہیں، میں نے سلائڈز کی صورت میں اس کے نقطے آپ کے سامنے رکھنے ہیں، آپ ان کو دیکھیے گا کہ خود طے کیجیے گا کہ اس کے اندر پریشانی کا عنصر زیادہ ہے یا آپ کو تحمل اور مستقل مزاجی زیادہ نظر آتی ہے کہ ہم نے تحمل کے ساتھ معاملے کو ٹیگ کرنا ہے، کوئی خاص کنسیشن نہیں دینی، اور اس رپورٹ کو ہم نے اس کے اصل پیرائے میں بتانا ہے۔ تو حکومتی ذرائع اور مقتدرہ کا جو موقف ہے وہ یہ کہ ایک تو سلمان صفدر کا جیل جانا اور اعلیٰ عدلیہ کو تفصیلات بتانا پاکستان میں قانون کی عملداری کی واضح مثال ہے، تو وہ اس رپورٹ کو اپنے کریڈٹ میں ڈالتے ہیں۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ سلمان صفدر کو فرینڈ آف کورٹ بنانا اور رپورٹ کا پبلک ہونا اس امر کی غمازی ہے کہ ملک میں ایسے معاملات شفافیت سے طے پا رہے ہیں۔ تو یہ جو نیریٹو ہے کہ عمران خان کو چھپا کے رکھا گیا اور عمران خان کی بیماری کے اوپر ریاست گم گو کی کیفیت میں رہی اور جان بوجھ کے ان کے خلاف سازش کی گئی، اس کو بھی نگیٹ کرتے ہیں۔ پھر یہ بھی کہا گیا کہ کی صحت اور آنکھ سے متعلق کسی قسم کی رائے طبی ماہرین کی حتمی رپورٹ کے بعد ہی قائم کی جا سکتی ہے۔ تو وہ یہ جو نیریٹو ہے، یہ جو بیانیہ بنایا جا رہا ہے کہ 15% رہ گئی اور مکمل طور پر آنکھ ضائع ہو گئی، جس کو لے کر پاکستان تحریک انصاف معاملات کو کسی اور طرف لے جانا چاہتی ہے، اس کو مکمل طور پر ڈیفیوز کرتے ہیں، اور اس کے اوپر حکومتی جو منسٹرز ہیں ان میں سے میں ایک ٹویٹ بھی دیکھ رہا تھا جس کے اندر انہوں نے کہا کہ ہم نے آپتھمالوجسٹ کی رپورٹ کے بعد طے کرنا ہے، آپ سب آپتھمالوجسٹ نہیں ہیں، آنکھ کے ڈاکٹر نہیں ہیں، لہٰذا اپنی رائے نہ دیجیے۔ تو مقتدرہ اور حکومت کے اندرونی ذرائع بھی یہی بات کر رہے ہیں۔ یہ بھی کہا گیا کہ بانی پی ٹی آئی نے کچھ دن پہلے دانت اور کان میں تکلیف کی شکایت کی، جس کے فوری بعد جیل کے ڈاکٹرز نے مکمل معائنہ کیا۔ تو رپورٹ کے اندر عمران خان نے شکایت کی کہ کس طرح میری شکایات کے باوجود میرا چیک اپ نہیں ہوا۔ جو مقتدرہ کے ذرائع ہیں اور حکومتی ذرائع ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ایسا نہیں ہوا، مکمل ہمارے پاس رپورٹ موجود ہے، اگرچہ جو رپورٹ سبمٹ کی گئی اس کے اندر یہ لکھا گیا کہ عمران خان کے بارے میں جو ریکارڈ ہے، میڈیکل ریکارڈ، وہ اس وقت اویلیبل نہیں تھا، صرف ایک ہی رپورٹ اویلیبل تھی، لیکن اس میں کہا گیا جی کہ ڈاکٹرز نے مکمل معائنہ کیا اور اسپیشلسٹ کے لیے علاج کے لیے باہر بھجوا دیا گیا، یعنی پیمز بھجوا دیا گیا۔ اس کے بعد یہ بھی کہا گیا کہ رپورٹ کے پیرا 10 میں یہ واضح ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر 3 دفعہ ان کا بلڈ پریشر ٹیسٹ کیا جاتا ہے اور طبی معائنہ کروایا جاتا ہے۔ تو حکومت اور مقتدرہ کی طرف سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو اوور آل ان کی ہیلتھ کی کنڈیشن ہے اس کو بڑے قریبی طریقے سے مانیٹر کیا جاتا ہے، اور جب ان کی آنکھوں کی شکایت سامنے آئی تو جیل ڈاکٹرز نے بلڈ پریشر شوگر ٹیسٹ کیے جو آنکھوں کی بیماری کا موجب ہو سکتے تھے۔ سلمان صفدر کی جمع کرائی جانی رپورٹ کا پیرا 12 بانی پی ٹی آئی کی اپنی زبانی سہولیات کا ذکر بھی کرتا ہے۔ یہ بھی کہا گیا کہ اگرچہ ٹیسٹ نارمل تھے تاہم ان کی تکلیف کے مد نظر آپتھمالوجسٹ نے ان کا معائنہ کیا اور طبی پروسیجر کے لیے پیمز لایا گیا۔ یہ پاکستان میں، اور یہ آپریٹو سینٹنس بڑا اہم ہے جو مقتدرہ کی طرف سے اور حکومت کے ذرائع کی طرف سے آ رہا ہے کہ یہ پاکستان میں تمام قیدیوں میں سے سب سے زیادہ پریویلیجڈ قیدی ہے جس کو تمام سہولیات مہیا ہیں۔ اور آخر میں جو بتایا گیا ہمیں، جو میں نے بلٹ پوائنٹ میں آپ کے سامنے رکھنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کے علاج کے سلسلے اور پشاور میں ہونے والے دہشت گردی کے تدارک کے لیے کی جانے والے اجلاسوں کے تناظر میں ڈیل یا ڈھیل کا غلط تاثر دیا جا رہا ہے۔ تو اگر کسی کا خیال ہے کہ عمران خان کی صحت کے گرد جو معاملات گھوم رہے ہیں ان کے پیش نظر کہیں پر ان کے باہر نکلنے کے امکانات بن سکتے ہیں،
تو وہ خام خیال ہے. تو اس رپورٹ سے حکومتی حلقے متاثر ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ بڑی اچھی رپورٹ ہے, سب کچھ تو ٹھیک ہے, آنکھ کا معاملہ ہے, ان کا پرانا معاملہ چل رہا تھا, ہم نے اس کو ٹھیک طریقے سے ہینڈل کیا. پی ٹی آئی اس کو بلڈ کر رہی ہے کہ جیسے عمران خان کی صحت پر ان کو اندھا کرنے کی سازش کی گئی, ان کے اوپر اسالٹ کیا گیا. لیکن جو مقتدرہ ہے اور حکومت ہے وہ اس سے متاثر نظر نہیں آتی. کیا پاکستان تحریک انصاف کے چیلنجز ختم ہو گئے؟